ماں نے 12 سال انور کو اسکول کے لیے تیار کیا اور لنچ باکس اس کے اسکول بیگ میں ڈالا۔ اسکول جاتے ہوئے انور نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو ایک کوٹر کے باہر پھینکے گئے چاول اور روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ انور کو اس بوڑھی عورت پر بہت افسوس ہوا، اس کے پاس گیا اور بیگ میں اسے اپنا لنچ باکس نکالا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ وہ بیچاری بھوکی تھی، لہذا جلدی سے کھانا کھانے لگے اور ساتھ ساتھ انور کو دعائیں بھی دیتی رہی تھی۔ اسے کھانا کھلاتے ہوئے انور کو اسکول سے دیر ہو گئی۔ اسکول لیٹ پہنچا تو ٹیچر نے اسے سزا دی۔ مسلسل 15 دنوں تک انور اسکول جاتے ہوئے بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا، خود بھوکا رہتا، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم وہ غریب بوڑھی عورت کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہے۔ مگر ایسا کرنے پر وہ روزانہ اسکول لیٹ ہو جاتا اور ٹیچر اسے روزانہ سزا دیتا۔ اور ایک دن تو ٹیچر نے انور کی باپ تیمور صاحب کو اپنے اسکول میں بلایا اور انور کی شکایت کی کہ آپ کا بیٹا راستے میں آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ اسکول آتا ہے۔ تیمور صاحب نے جب یہ سنا تو اسے غصہ بہت آیا۔ گھر جا کر اسے انور کو رسی کے بدل سے چھت کے ساتھ الٹا لٹکایا اور خوب مارا۔ ماں اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی اور اسے چڑھا رہی تھی، لیکن تیمور صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور انور کی بہت خوب پٹائی کی۔ انور کے زخم بھرے تو اسے بوڑھی عورت کا خیال آیا۔ سب سے چھپ کر اس نے کچن سے روٹی اٹھائی اور بڑھیا کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو انور اپنی ماں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اماں جلدی سے کھانا لے کر آئے، میری بس نکل جائے گی۔ ماں نے جلدی سے کھانا لنچ باکس میں ڈالا اور دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو گھر سے رخصت کیا۔ انور جیسے ہی اسٹاپ پر پہنچا تو اسکول بس وہاں سے نکل چکی تھی۔ اب وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا پیدل ہی اسکول کی طرف چلنا شروع کیا۔ پیدل چلتے ہوئے وہ ایک کوٹر کے باہر سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کوٹر کے باہر پھینکے ہوئے چاول اور روٹی کے ٹکڑے کھا رہی ہے۔ اسے دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا وہ بہت بھوکی ہے۔ انور اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کے اپنا بیگ کھولا، لنچ باکس نکالا اور اپنے ہاتھوں سے ہی بوڑھی عورت کو کھانا کھلانے لگا۔ بوڑھی عورت انور کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ کیونکہ وہ بہت بھوکی تھی، لہٰذا جلدی جلدی وہ کھانا کھانے لگی اور ساتھ ساتھ وہ انور کو دعائیں بھی دے رہی تھی۔ بڑی عورت کو کھانا کھلا کر وہ دوبارہ چلنا شروع ہوا۔ اسکول پہنچا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا، لہٰذا ٹیچر صاحب نے اسے سزا دی، مگر اب انور نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسکول بس پر نہیں جائے گا۔ اگر وہ بس پر گیا تو وہ بوڑھی عورت کو کھانا نہیں کھلا پائے گا، لہٰذا جان بوجھ کر وہ لیٹ ہو جاتا اور بوڑھی عورت کو کھانا کھلا کر ہی اسکول جاتا، لیکن ہر بار ٹیچر کی طرف سے اسے سزا ملتی۔ جب مسلسل 15 دن اسکول سے لیٹ ہوا تو ٹیچر نے پہلے اسے سزا دی اور بعد میں اس کے باپ تیمور صاحب کو اسکول میں بلایا۔ حسن انور کی شکایت کی کہ یہ پچھلے 15 دن سے اسکول لیٹ جا رہا ہے اور پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ صاحب کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ گھر جا کر اس نے انور کو چھت کے ساتھ رسی کی مدد سے الٹا لٹکایا اور بہت مارا۔ انور کی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ انور کی چھوٹی بہن ریحانہ وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ دونوں تیمور صاحب کی منت کر رہی تھی، انور کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن باپ غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ جب مار مار کر تھک گیا تب اس نے انور کو نیچے اتارا۔ انور تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ ماں نے اسے پانی پلایا اور اپنے شوہر سے کہا خدا کا خوف کیجیے، ایک ایسا بیٹا جس پر زندگی میں بھی آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا اور اسے اچانک اتنا مارنا بالکل ٹھیک نہیں۔ انور کو ایک چابک کی مدد سے مارا گیا، جس کے پیٹ پر زخم تھے اور 2 دن تک وہ اسکول نہ جا سکا۔ تیسرے دن انور کو اچانک بوڑھی عورت کی یاد آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس بڑھیا کا کیا بنا، اس طرح تو کوئی اپنا نہیں رہا، شاید وہ میرا انتظار کر رہی ہو، شاید وہ اب بھی بھوکی ہو۔ وہ اپنی ماں سے چھپ کر کچن میں گیا اور ایک روٹی کاغذ میں لپیٹ کر بڑھیا کی طرف بھاگنا شروع کیا، مگر وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو بڑھیا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر بڑھیا کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مگر اب وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ باپ کی طرف سے جو اسے سزا ملی تھی وہ زندگی میں پہلی بار تھی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں رہا تھا کہ اس کا باپ اسے اس قدر مارے گا۔ تیمور صاحب نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایک کہیں نہیں ملا۔
انور کی ماں اور اس کی بہن ریحانہ بہت پریشان تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ انور کس حال میں ہوگا. وہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا. بیوی بار بار اپنے شوہر کو ملامت کر رہی تھی کہ آپ نے غلط کیا. بھائی کیا اچانک غائب ہو جانے پر ریحانہ کی دماغ پر گہرا اثر پڑا اور اپنے سر کو پکڑ کر اچانک چیخنا شروع کر دیتی. انہوں نے ریحانہ کو بہت علاج کروایا لیکن ڈاکٹروں کے مطابق ریحانہ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہے اور آپ لوگوں کو اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. تیمور صاحب اپنی غلطی پر پیشمان دے کہ میرے غصے کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا اور بیٹی بیمار رہتی ہے. تو میری غلطی ہے مگر اب آپ اسے اپنی بیٹی کی زیادہ فکر تھی کیونکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی تھی. جب ریحانہ کی طبیعت میں کسی قسم کا بہتری آ سکی تب ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر نے تیمور صاحب کو ایک بار کا مشورہ دیا اور اسے کہا کہ روز روز تڑپنے سے بہتر ہے ریحانہ ایک بار تڑپے اور پھر واپس اپنی زندگی میں آ جائے. تیمور نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ اسپتال میں ایک نامعلوم شخص کی لاش پڑی ہے اور وہ ایک چلی ہوئی لاش ہے اور پہچان میں نہیں آ رہی ہے. حالانکہ وہ ایک نوجوان کی لاش ہے لیکن آپ اپنے گھر والوں کو یہی بتایا خصوصاً ریحانہ کو کہ انور کی لاش ہے. اس لاش کو قبرستان میں دفنا لے اور اسی پر اپنی بیٹے کے نام کی تہتی لگوا لے. میں اللہ سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انور محفوظ ہوگا لیکن پھر ہر ریحانہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے یہی بہتر ہے. تیمور صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا. اپنی بیوی اور بیٹی ریحانہ کو بتایا کہ انور کی جلی ہوئی لاش ملی ہے جس کی حالت بہت خراب ہے اور پہچان نہیں ہو رہی ہے. پھر وہ نامعلوم لاش کو گھر لایا اور اپنا بیٹا ظاہر کر کے اس کا نمازی جنازہ پڑھوایا اور قبرستان میں دفنا دیا. ریحانہ 3 دن تک بے ہوش ہوئی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی. وہ روز انور سمجھ کر اپنے بھائی کی قبر پر جاتی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ گئی. ریحانہ جوان ہوئی تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی مگر کچھ دنوں بعد ان کی پڑوسن مستانی جی جس نے ریحانہ کو بچپن میں قرآن مجید کی تعلیم دی تھی وہ اپنے بیٹے عظیم کے لیے ریحانہ کا ہاتھ مانگنے آئی. یہ سن کر تیمور صاحب اور اس کی بیوی کافی خوش ہوئے. وہ جانتے تھے کہ عظیم ابھی جاب دیس ہے اور بے روزگار ہے لیکن انہیں اس بات کی امید تھی کہ اسے کوئی نہ کوئی روزگار مل جائے گا اور وہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا. انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی. ریحانہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ عظیم کو تو نہیں جانتی تھی لیکن اسے اس بات کی امید تھی کہ استانی جی نہایت شفیق عورت ہے اور وہ میرا بہت خیال رکھے گی. ماں جیسا ہے مجھے پیار ملے گا. مگر ریحانہ کی حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب شادی کے ایک ہفتے بعد ہی استانی جی اپنی اصلیت پر اتر آئی تھی. ریحانہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی جب استانی جی کمرے میں آئی اور کہنے لگی یہ دیکھو کچن میں اتنے برتن پڑے ہیں اور یہ بیگم صاحبہ ادھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں. چلتی میں کچن میں جاؤ اور جا کر برتن دو. میں تو خوش تھی کہ بہو کے جانے کے بعد مجھے کام کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور میں بھی تھوڑا آرام کر لوں گی لیکن آرام تو شاید میرے نصیب میں بھی نہیں. مستانی جی کی یہ بات سن کر ریحانہ کافی حیران ہوئی. وہ کچن میں گئی تو واقعی وہاں پر برتنوں کا ڈھیر تھا. بہت سارے برتن تھے جو ریحانہ نے دھونے شروع کیے کیونکہ یہ پہلی بار برتن دھو رہی تھی. لہٰذا کچھ برتن ٹوٹنے کی آواز آئی تو استانی جی بھاگتی ہوئی ریحانہ کے پاس آئی یہ اور کہنے لگی کہ ایک تو تم جہیز سے کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی. تمہارے باپ نے تمہیں خالی ہاتھ بھیج دیا اور اب جو بچے کچے برتن گھر میں ہیں وہ بھی توڑ دی کی. وہ ریحانہ پر چیخنے اور چلانے لگی. ریحانہ جو پہلے سے ہی بہت حساس طبیعت تھی اپنے بھائی کی وجہ سے غم میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ پریشان ہو گئی کہ استانی جی کا رویہ اچانک بدل کیسے گیا. جب وہ اپنے اب بیٹے عظیم کے لیے رشتہ مانگنے آتی تھی تو وہ کتنا منہ میں مٹھاس تھا اور نرم طبیعت تھی. وہ استانی جی سے کہنے لگی کہ استانی جی آپ نے خود ہی میرے والدین سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی جہیز نہیں چاہیے. اس پر استانی جی نے غصے سے کہا کہ ہم نے تو رسمن کہہ دیا تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی خالی ہاتھ ہی بھیج دیتے. اگر ہمیں پہلے ہی تمہارے والدین کے ارادوں کے بارے میں پتہ ہوتا تو ڈیمانڈ کر ہی لیتی جہیز کی. آج ریحانہ کا بہت دل دکھا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. اندر سے کنڈی بند کر کے رونے لگی. تھوڑی دیر بعد عظیم نے دروازے پر دستک دی کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا اور اندر
آیا دیکھا تو ریحانہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھی، لیکن اسے کسی قسم کی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس سے ریحانہ کی ذات میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے تو عورت کی ذات میں ہی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں تھی جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ عظیم بالکل ایک ناکارہ سا انسان تھا، تو محنت کرنے کا عادی نہیں تھا، بس وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے ہاتھ میں بہت بڑی دولت آ جائے اور وہ سیٹل ہو جائے۔ یہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں تھا، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ گاؤں میں تھوڑی سی بہت زمین تھی جو فروخت کر کے اس نے یہاں پلاٹ لے لیے تھے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ نیا کاروبار شروع کر سکے۔ وہ چھپ چھپ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو ریحانہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے لیے کھانا لے آؤ؟ عظیم نے نفی میں سر ہلایا، پھر اس کے بعد بیڈ پر سو گیا۔ ریحانہ حیران تھی کہ یہ کس قسم کی شاذ سے میری شادی ہوئی ہے، نہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہے نہ گھر والوں کی، اور آخر کار اسے اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ ایک تو ریحانہ اپنے شوہر اور ساس کی وجہ سے پریشان تھی، دوسری پریشانی جس نے ریحانہ کو مزید پریشان کر دیا وہ اپنی ماں کی اچانک وفات تھی۔ اپنی ماں کی وفات پر ریحانہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی پچھلے کئی سالوں سے اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب سے انور گھر سے گیا تھا اس کی ماں کو نیند نہیں آتی تھی، رات کو اٹھ کر وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی اور اس کی یاد میں روتی تھی۔ ریحانہ کی ماں کی وفات پر استانی جی کا رویہ تھوڑا سا بہتر ہونے لگا تھا۔ ریحانہ خوش تھی کہ استانی جی کم از کم اب اس سے اخلاق سے پیش آتی ہے، لیکن یہ رویہ بھی وقتی طور پر تھا۔ اسے اکثر اس بات کے تانے ملتے تھے، جس میں سب سے بڑا تانا یہی تھا کہ تم خالی ہاتھ کیوں آئی ہے؟ تمہارے باپ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، تمہیں خالی ہاتھ بھی بھیج دیا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ اس طرح کی باتیں اکثر اس کے ساس اور شوہر اس سے کہا کرتے تھے۔ آج اس کے دل میں آیا کہ بابا سے ضرور بات کروں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے خالی ہاتھ کیوں بھیجا۔ تیمور صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے جبکہ اس کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے آئی۔ اچانک اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ اسے اکثر ریحانہ کو دیکھ کر سکون حاصل ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس نے جب ریحانہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو کافی پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ مجھے تم پریشان لگتی ہو، کوئی بات ہے تو اپنے باپ کو بتاؤ۔ ریحانہ نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ نے مجھے خالی ہاتھ کیوں رخصت کر دیا؟ جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا۔ میں اپنی ساس اور شوہر سے یہ تانے سن سن کر تک چکی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پر تیمور صاحب حیران ہوئے اور کہنے لگے، استانی جی نے خود ہی کہا تھا کہ وہ کسی طور پر جہیز نہیں لے گی۔ آج میں خود استانی سے بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر ریحانہ کہنے لگی، آپ پلیز ایسا مت کرے، میرے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ تیمور صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالانکہ استانی جی نے اس وقت خود کہا تھا کہ وہ کسی قسم کا جہیز نہیں لے گی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے مقاصد اس وقت کیا تھے، شاید وہ ہمارے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے لیے پورا بندوبست کیا تھا، میں نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تیمور صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، الماری کھولی اور ایک فائل نکالی، پھر فائل کھول کر اس نے ریحانہ سے کہا، بیٹا یہ دیکھو، یہ اس مکان کے کاغذات ہیں، میں نے اپنا گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ تمہاری ماں کی اچانک موت کے بعد میں بالکل بے قرار ہو چکا ہوں اور پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے پہلے ہی یہ مکان تمہارے نام کر لیا تھا۔ اس مکان کی مالیت تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے، تو بھلا میں نے تمہیں کیسے خالی ہاتھ بھیجا؟ تم اس مکان کے مالک ہو اور اگر تم چاہو تو اپنے شوہر عظیم کے ساتھ ادھر رہ سکتی ہو۔ میرا بھی اکیلا پن دور ہو جائے گا، کیونکہ میں ادھر اکیلا رہتا ہوں۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر ریحانہ حیران ہوئی۔
اس نے فائل دیکھی جس پر مکان اسی کے نام پر تھا۔ اس نے اپنے باپ سے معذرت کی کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے خواہ مخواہ آپ کو باتیں سنائی ہے۔ اس پر تیمور صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی میں تمہارے کسی بات کا کیوں برا مناؤں گا؟ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر تمہاری ماں کی وفات کی وجہ سے معاملات ایسے ہوئے کہ میں تمہیں بتا نہ سکا اور مجھے وقت نہ ملا اکیلے میں تم سے بات کرنے کا، لیکن اب تم آئی ہو تو میرے دل میں یہی بات ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا کیا میں یہ فائل اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ میں اپنی ساس کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے باپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ صاحب نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تم بہتر سمجھو۔ وہ فائل لے کر اپنے گھر آئی تو عظیم اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ عظیم نے ابھی تک میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا چڑ ہے، یا شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے گھر داخل ہوتے ہی اس کے ساس نے کہا، اتنی دیر لگا لی گھر میں، مجھے پتہ کر تو جاتی، لیکن میں نے تو مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ عظیم نے جب یہ سنا تو ریحانہ سے کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آمین سارا دن کام کرتی ہے، تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ امی کے کام میں ہاتھ بٹھاؤ۔ ریحانہ نے جب یہ بات سنی تو عظیم کو کوئی جواب نہ دیا۔ ریحانہ جب چاپ اپنے کمرے میں جانے لگی، اس پر ریحانہ کے سسر نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹوکا اور کہا کہ تم ہر وقت اس پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہو، بیچاری لڑکی شریف ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس سے پریشان کرو۔ ریحانہ کو خوشی ہوئی کہ چلو اس گھر میں کوئی تو ہے جسے میرا خیال ہے اور وہ میرا احساس کرتا ہے۔ ریحانہ کی ساس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کون سی فائل ہے، یہ کیا ہے؟ ریحانہ نے اپنی ساس کو بتایا کہ یہ مکان کے کاغذات ہے، ابا نے مکان میرے نام کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ساس اور عظیم حیران ہوئے، ماں بیٹا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر وہ ریحانہ سے پوچھنے لگے کہ کون سے مکان کی بات کر رہی ہو؟ ہمارے مطابق تو تمہارے باپ کا کوئی اور مکان نہیں ہے۔ اس پر ریحانہ نے اپنی ساس کو بتایا کہ یہ جو گھر جس میں میرا باپ رہتا ہے، ابا نے ایک مکان میرے نام کیا ہے۔ یہ سن کر ماں بیٹا حیران ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں ریحانہ کی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر عظیم اپنی جگہ سے اٹھا، جلدی سے وہ فائل چیک کرنے لگا۔ فائل کو دیکھتے ہی اسے اس بات کا یقین آ گیا، تقریباً 80 لاکھ روپے اس مکان کی مالیت تھی۔ اس کے بعد عظیم صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم تک چکی ہو تو پھر ذرا کمرے میں آرام کرو اور یہ فائل مجھے دے دو، میں اسے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ اس پر ریحانہ کو اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ بیٹی اس فائل کا خیال رکھنا اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا۔ لہٰذا اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، میں اسے اپنی الماری میں رکھتی ہوں، کیونکہ ابو نے کہا کہ یہ گم ہو سکتی ہے، میں ٹھیک سے اس کا خیال رکھوں گی۔ عظیم نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے بعد ریحانہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ مستانی جی کافی عرصے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عظیم اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں جی، آپ تو کہتی تھی کہ اس کے باپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ اس کے باپ نے اس کے نام 80 لاکھ کی پراپرٹی کی ہے۔ یہ رقم کوئی معمولی رقم نہیں۔ اب کم از کم آپ کو تو ریحانہ سے اپنے رویے کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے اس سے خواہ مخواہ بہت باتیں سنائی ہیں اور میرے خیال میں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں نے جب بیٹے کے منہ سے الفاظ سنے تھے کہنے لگی، بیٹا اب اپنی بیوی کی طرفداری مت کرو، تم بھی اسے بہت باتیں سناتے تھے اور تمہارا رویہ بھی بیوی کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اتنے سارے پیسے دیکھ لیے تو تمہیں اپنی بیوی اچھی لگنے لگی۔ خیر میں نے اسے خوش نہیں کہا، بس چھوٹی موٹی بات جو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ
میں نے اپنی بہو پر کوئی سختی تو نہیں کی، خیر اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بھائی صاحب نے ریحانہ کے نام اتنی بڑی پراپرٹی کی ہے تو میں اسے کوئی بات نہ سناتی اور میرا رویہ بھی اس کے ساتھ کی وہ تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عظیم ریحانہ کے پاس آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی بار اس نے عظیم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ریحانہ اس سے پوچھنے لگی کہ خیریت تو ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس پر عظیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جب تم سنو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ریحانہ نے کہا کہ کون سی خوشخبری؟ کافی عرصہ ہوا ہے کوئی خوشخبری نہیں سنی۔ اس پر عظیم نے اسے بتایا کہ ہم دبئی جانے والے ہیں، میرا دبئی کا ویزا اپلائی ہو چکا ہے، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہم سیٹل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو وہ کافی خوش ہوئی، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عظیم نے کہا ہاں بالکل بہت اچھی خوشخبری ہے، لیکن یہ بات ابھی کسی کو بتانا نہیں۔ میں کافی عرصہ پہلے دبئی کے لیے جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا، اس لیے میں پریشان تھا کیونکہ میرے پاس پیسے لگے تھے اور اگر کام نہ ہوتا تو مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی، مگر اب سب کلیئر ہو چکا ہے۔ کمپنی نے مجھے ویزا آفر کیا اور فیملی کو بھی ساتھ سیٹل ہونے کا کہا۔ ہماری وہاں رہائش کمپنی کی طرف سے ہی ہے، بس ابھی تم نے کسی کو بتانا نہیں۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو شوہر سے کہنے لگی کیوں کسی کو نہیں بتانا؟ کم از کم آپ اپنے والدین کو بتا دے، وہ آپ کی جاب کو لے کر کتنے پریشان تھے اور ابا بھی اس لحاظ سے پریشان تھا، جب وہ سنیں گے تو انہیں بھی خوشی ہوگی۔ عظیم اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں سب کو بتاؤں گا، لیکن میں یہ سرپرائز دینا چاہتا ہوں، پہلے ہم دبئی پہنچیں گے، وہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے میں سب کو بتاؤں گا اور ان کے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ ریحانہ کو شوہر کی بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر بھی اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ریحانہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے شوہر کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ ریحانہ بہت خوش تھی یا عظیم کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ پہلی بار اس سے اس بات کا یقین آیا کہ وہ بھی خوش ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو جیسے مسکراہٹ کے چہرے سے چلی گئی تھی، بچپن سے لے کر آج تک اس سے کبھی کسی نے خوشی نہیں دی۔ بچپن میں بھائی کی جدائی نے اسے غمگین کیا اور پھر اس کے بعد ساس اور شوہر کے رویے نے بھی اسے کافی پریشان کیا، لیکن اب جیسے ہی عظیم کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوا تو وہ اس سے اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی۔ تقریباً 2-3 دن بعد اس نے دیکھا کہ عظیم گھر میں اداسی کی حالت میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج آپ اداس نظر آ رہے ہیں۔ عظیم اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ایک پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دبئی میں جاب کا بندوبست ہوا، کیا یہ ایک اچھی جاب ہے، لیکن ایجنٹ نے مجھ سے یہی کہا کہ ویزے کا بندوبست میں خود ہی کرنا پڑے گا اور وہ مجھ سے کافی پیسے مانگ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ پیسے ایجنٹ کو نہ دیے تو وہ میرا ویزا کینسل کر لے گا اور وہ کمپنی کے جس کے تھرو وہ مجھے جاب دلانا چاہتا ہے اس میں میری جاب رکوا لے گا۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کتنے پیسے؟ اس پر عظیم نے بیوی کو بتایا کہ وہ 30 لاکھ مانگ رہا ہے۔ 30 لاکھ کا نام سن کر ریحانہ پریشان ہو گئی اور کہا یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں۔ اس پر عظیم نے کہا ہاں، لیکن منتھلی 5 لاکھ روپے تنخواہ بھی تو ہے، 6 ماہ میں یہ پیسے میں اتار دوں گا، بس پھر ہر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس پر ریحانہ نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح، مجھے جو ہو سکا میں ضرور کروں گی۔ عظیم اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے اور ہم دونوں دبئی چلے جائیں، تب یہ فائل میرے حوالے کر دو، میں تمہارا یہ مکان گروی رکھ کر بینک سے قرضہ لوں گا اور پھر 6 مہینے میں بھی
یہ قرضہ اتار بھی دوں گا۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یا بھی وہ پائل لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد ریحانہ نے وہ پائل اپنے شوہر کے حوالے کر دی، لیکن وہ معصوم تھی، بولی بالی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ عظیم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اس گھر کو گروی نہیں رکھ رہا تھا، بلکہ اس گھر کو فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اس نے اس کے باپ کا گھر فروخت کر دیا۔ عظیم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایئرپورٹ پہنچا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں میرا انتظار کرو، میں سامان کی چیکنگ کروا کے آتا ہوں۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ ریحانہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، حتیٰ کہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ وہ پریشان تھی کہ عظیم واپس کیوں نہیں آیا۔ جب شام ہونے کے قریب تھی تو اس نے حملے کی کچھ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی اور انہیں اپنی پریشانی بتائی کہ عظیم نامی ایک شخص جو کہ میرا شوہر ہے، وہ اندر اپنے سامان کی چیکنگ کروانے گیا تھا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرے پاس فون بھی نہیں، کیونکہ میرے شوہر نے ہی فون ساتھ لے لیے آنے کے لیے مجھے منع کیا تھا۔ نہ میں گھر والوں سے رابطہ کر سکتی ہوں اور صبح سے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ حملے کے اس شخص نے ریحانہ کو تسلی دی اور کہا کہ میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو پریشان تھا اور یہاں کو بتایا کہ بیوی آپ کے شوہر نے تو آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ عظیم احمد نامی شخص تو دبئی جا چکا ہے، دوپہر 1 بجے کے فلائٹ سے وہ دبئی جا چکا ہے اور آپ اس کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر ریحانہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ رونے لگی، سوچ میں پڑ گئی کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے۔ سسرال جانے کی بجائے وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا باپ تیمور صاحب پہلے ہی پریشانی میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا بابا میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، عظیم مجھے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ تیمور صاحب نے کہا بیٹی اس نے تمہارے ساتھ مجھے بھی دھوکہ دیا، وہ یہ مکان فروخت کر چکا ہے، کچھ دیر پہلے ہی مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے۔ اس پر ریحانہ نے اپنے باپ کو تسلی دی۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، پریشانی میں اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کہا بابا آپ پریشان مت ہو، مجھے دھوکہ دے کر تو وہ جا چکا ہے، مگر آپ کا مکان آپ کو واپس مل جائے گا۔ تیمور صاحب نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور بیٹی سے پوچھنے لگا کہ وہ کیسے۔ اس نے کہا ابا جان مکان فروخت کر کے جو پیسے وہ گھر لے آیا تھا اس نے بڑے بیگ میں رکھے تھے، میں نے اسے پیسے رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر پھر اچانک میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ میں نے وہ پیسے بیگ سے نکال کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ تیمور صاحب نے جب یہ سنا تو کہا بیٹے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، عہدوں کے بعد شخص اپنے کیے پر بہت پچھتائے گا، کیونکہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی دھوکہ ضرور ہوتا ہے، وہ کوڑی کا محتاج ہو جائے گا، کیونکہ یہ جاوا سب ڈرامہ تھا۔ وہ پیسے لے کر اپنے دوست کے پاس ہی جا رہا تھا، پھر دوست نہیں اس سے کہا تھا کہ مل کر ادھر کوئی کاروبار کر لیں گے، لیکن چونکہ اب وہ خالی ہاتھ اتر گیا تو اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عظیم وہاں گیا تو بیگ کھول کر پیسے ڈھونڈنے لگا۔ جس نے کپڑوں کے درمیان ہی پیسے رکھے تھے، مگر وہاں تو کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا، سمجھ چکا تھا کہ پیسے ریحانہ نے وہاں سے نکال لیے ہیں۔ عظیم کے دوست کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ خالی ہاتھ ہی آیا تھا تو اس نے بھی اسے اپنے کوارٹر سے نکال دیا۔ کوڑی کا محتاج ہو چکا تھا، آخر دبئی میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تیمور صاحب کا ایک دوست تھا جس نے تیمور کی مدد کی اور عظیم سے ریحانہ کو طلاق دلوائی۔ پھر اسی دوست نے اپنے بیٹے کے ساتھ ریحانہ کی شادی کر دی۔ عقیل شاہ سے ریحانہ کی شادی بھی بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے ریحانہ کی زندگی خوشیوں سے بھر دی، لیکن اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی اور یقین تک نہ آیا جب 22 سال بعد انور واپس ان کے پاس آ گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران تھا۔ انور ایک اچھے عہدے پر تھا، اس کی نگاہیں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے افسوس تھا
کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ تیمور اپنے بیٹے سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ایک بڑی کمپنی کا CEO بن چکا تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی جب تیمور صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یقین نہ آیا کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے، وہی انور جو آج سے 22 سال پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔ انور نے اپنے باپ اور بہن کو بتایا کہ میں اسکول سے لیٹ جان بوجھ کر ہی ہوتا تھا۔ میں ایک بڑھیا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا اور شاید اس کی دعاؤں کا مجھے صلہ ملا کہ میں ترقی کے مناظر طے کرتا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بڑا آدمی بن کر ہی گھر واپس لوٹوں گا، لیکن واپس آتے تھے شاید مجھے دیر ہو گئی کہ میری ماں مجھ سے بھی چڑھ گئی۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔